بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ نمبر 22۔ غزوہ خیبر میں حضرت علی کرم وجہ کی آنکھوں میں شدت کا درد تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے واسطے شفا کی دعا کی اور پھر تھوڑا سا لاب دین مبارک کا آنکھوں میں لگایا۔ بے حکم خدا آنکھوں کو فی الفور آرام ہو گیا۔ معجزہ نمبر 23۔ ایک شخص کی آنکھ سفید ہو گئی تھی اور اس کو کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ وہ شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے اس کی آنکھوں پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ بفضل خدا اس کی آنکھ اصلی حالت پر آ گئی اور وہ شخص اچھی طرح سے دیکھنے لگا۔ معجزہ نمبر 24۔ ایک شخص کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے ٹوٹے ہوئے پاؤں پر پھیرا۔ بے حکم خدا فوراً جوڑ مل گیا اور اس نے بیماری سے شفا پائی۔ معجزہ نمبر 25۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹے کو آپ زندہ کر دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ اس کی قبر پر گئے۔ وہاں جا کر آپ نے اس لڑکے کو آواز دی کہ اے لڑکے، تیری خواہش ہے پھر دنیا میں آنے کی؟ اس نے کہا نہیں، اور پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو آخرت کو دنیا سے بہتر پایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تیرے ماں باپ مشرف السلام ہوتے ہیں۔ اگر تیری خواہش دنیا میں آنے کی ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ آ کر رہ۔ اس نے کہا، ماں باپ سے زیادہ مہربان تو میں نے خدا کو پایا ہے۔ معجزہ نمبر 27۔ ایک روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے حق میں دعا فرماتے تھے ان کی 3 پشت تک اس دعا کا اثر باقی رہتا تھا۔ معجزہ نمبر 28۔ ایک دن حضرت انس بن مالک نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے واسطے کچھ دعا کیجئے۔ پھر آن حضرت نے دعا کی، یا الہی مال و اولاد میں انس کو برکت دے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے میں اس قدر دولت مند ہوا کہ دولت مندی میری کبھی کمی نہ ہوئی، اور جو عیش و خوشی میں نے کی سو کسی کو نصیب نہ ہوئی، اور اولاد بھی میری تقریباً 100 سے زائد ہوئی۔ معجزہ نمبر 29۔ ایک بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کے واسطے برکت کی دعا کی، سو ان کے واسطے دروازہ روزی کا اس قدر کشادہ ہوا کہ اگر وہ پتھر اٹھاتے تو اس کے نیچے بھی سونا چاندی پاتے۔ وہ فقیر تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ایسے امیر ہوئے کہ ان کی موت کے بعد 50,000 بے موجب وصیت محتاجوں کو دیے گئے اور 4 لاکھ دینار چاروں بیویوں کے حصے میں آئے، حالانکہ وہ خود بھی بہت کچھ خیرات کر چکے تھے۔ اس وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ معجزہ نمبر 30۔ ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر ہاتھ پھیرا اور پھر دعا اللہ تعالیٰ سے کی۔ اس دعا کی برکت سے حضرت عمر ہر وقت جوان معلوم ہوتے تھے، حالانکہ وہ 80 برس کی عمر رکھتے تھے۔ معجزہ نمبر 31۔ ایک دن ایک شخص کے چہرے پر دست مبارک پھیرا، ایسی صفائی اور لطافت اس کے چہرے پر نمودار ہوئی کہ دوسرے کا منہ اس کے منہ میں مثال آئینے کی نظر آتا تھا۔ معجزہ نمبر 32۔ ایک دن تھوڑا سا پانی حضرت زینب کے منہ پر آن حضرت نے ڈال دیا، تب وہ بی بی ایک حسینہ اور خوبصورت ہو گئی اور پھر ان کے حسن و جمال میں کمی کو نہ پایا۔ معجزہ نمبر 33۔ ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ کے بدن پر واسطے دفع مرض کے اپنا ہاتھ پھیرا، اس کے بدن سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ بوئے مشک و عنبر غالب تھی۔ ہر چند کی عورتیں اس کے اقسام کی طرح خوشبو ملتی تھی، لیکن وہ خوشبو سب پر غالب تھی۔ معجزہ نمبر 34۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر تشریف لے گئے، تو اس وقت حضرت فاطمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے 3 دن سے کچھ کھانا نہیں کھایا۔ یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور پھر اپنا شکم مبارک کا کپڑا اٹھا کر دکھایا، میں نے بھی 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ تم کو اچھی طرح سے تسکین و تسلی ہو جائے، یعنی 4 دن سے کھانا تناول نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اپنی صاحبزادی کی بھوک سے غمگین ہو کر صحرا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک عربی اونٹوں کو پانی پلواتا تھا، اس کو دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عربی، کوئی مزدوری بتا۔ اس نے کہا، تم کنویں سے پانی نکالو، 1 ڈول پر 3 خرمے مزدوری کے دوں گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ جب پہلے ڈول کی اجرت 3 خرمے ملے، خود تناول فرما کر پھر پانی نکالنے میں مشغول ہوئے۔ جب 8 ڈول اور نکالے، قضائے الہی سے رسی ٹوٹ گئی اور ڈول کنویں میں گر پڑا۔ یہ دیکھ کر عربی بہت ہی غصہ ہوا اور پھر کسی ترکیب سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ڈول بھی کنویں سے نکالا اور 24 خرمے اپنی اجرت لے کر حضرت فاطمہ کے گھر آئے۔ عربی نے جب حضرت کا صبر و تحمل دیکھا تو اس نے اپنی حرکت نامعقول سے نادم و پشیمان ہو کر اپنا ہاتھ کاٹ لیا اور اس کے درد سے بے ہوش ہو گیا۔ جب تھوڑا سا ہوش آیا، پھر حضرت فاطمہ کے دروازے پر آ کر شور و غوغا کرنے لگا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رابی کی خبر سن کر باہر تشریف لائے۔ اس رابی نے آپ سے بہت عذر پیش کیا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رابی سے پوچھا، ہاتھ اپنا تو نے کیا کیا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری تقصیر معاف کیجیے، میں نے نادانستہ گستاخی کی، اس کے خوف سے میں نے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا، آپ سے عفو تقصیر کا خواہ ہوں۔ آپ بے شک رحمت للعالمین ہیں، لہذا میرے حال پر رحم کیجیے اور میرے کٹے ہوئے ہاتھ درست کیجیے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک دیا۔ بے حکم خدا اس کا ہاتھ بدستور سابق ہو گیا اور پھر وہی عربی اس معجزہ کو دیکھ کر فوراً ایمان لے آیا۔ معجزہ نمبر 35۔
ایک روایت میں کہ ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لکڑیاں واسطے تعمیر کے مسجد مدینہ منورہ درکار ہیں، یہ لکڑیاں کہاں سے ملیں گی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، مکے میں میرا مکان ہے، اس مکان میں لکڑیاں بہت عمدہ ہیں، اگر وہ کسی طرح سے آ سکے تو پھر مسجد بہت آسانی سے تعمیر ہو سکے گی۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب باری تعالیٰ سے التجا کی، خدا کے فضل و کرم سے از غیب وہ لکڑیاں مدینہ منورہ میں آ گئیں اور پھر وہ مسجد نبوی میں لگائی گئیں۔ موضوع نمبر 36۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبوت کی شہرت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل قریش کے ظلم و ستم زیادہ ہو گئے تھے، لیکن اس وقت ایک یہودی بڑا ہی عقل مند تھا اور مدینہ منورہ میں رہتا تھا، ہمیشہ توریت کو تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دن توریت میں صفت اور نام مبارک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھا ہوا دیکھا، مارے غصہ کہ اپنی بیوی سے کینچی منگوا کر صفت و نام مبارک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاٹ دیا۔ پھر دوسرے دن آپ نے معمول کے مطابق توریت پڑھنا شروع کیا تو دیکھا پھر اسی مقام میں نام مبارک موجود ہے۔ پھر کاٹنے پر مستعد ہوا، فوراً ایک آواز غیب سے آئی کہ اے ملعون، اگر تو 1000 بار بھی صفت اور نام مبارک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مٹا دے گا تو ہرگز نہیں مٹا سکے گا۔ تب یہودی ڈرا اور جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول خدا ہیں۔ اسی وقت وہ مدینہ منورہ جا کر رسول خدا پر ایمان لایا اور سچا مسلمان ہو گیا۔ معجزہ نمبر 37۔ حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک یہودی بکری کے کباب بنا کر گوشت میں زہر ملا کر جناب رسول کے حضور میں لایا اور پھر کہا، اے محمد ابن عبداللہ، میں یہ کباب آپ کے واسطے لایا ہوں، تناول کیجئے۔ جب رسول خدا نے ارادہ کھانے کا کیا تب وہ گوشت بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس گوشت کو نہ کھائیں کیونکہ اس گوشت میں زہر قاتل ملا ہوا ہے۔ تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے یہودی، اس گوشت میں تو زہر ملا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا، سچ فرمایا آپ نے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کو اس بات کی کس نے خبر دی؟ آپ نے فرمایا، اس گوشت نے۔ پھر اس یہودی نے آپ سے عرض کی، اگر آپ نبی برحق ہیں تو آپ اس گوشت کو کھائیے اور زہر آپ کو اثر نہ کرے تو پھر ہم جانیں گے کہ آپ بے شک نبی سچے ہیں۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر ایک ٹکڑا اس میں سے کھایا اور بقیہ اپنے صحابہ کو تقسیم کر دیا۔ پھر سب صحابہ بھی بسم اللہ پڑھ کر کھا گئے اور اس کی برکت سے کسی پر زہر نے اثر نہ کیا۔ بس اکثر یہودیوں نے اس معجزہ سے دین قبول کیا۔ معجزہ نمبر 38۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ 12,000 آدمی اہل یمن کے واسطے حج کرنے مکہ معظمہ آئے تھے اور ان کے ساتھ ایک بت بھی تھا جس کا نام حبل تھا۔ وہ بہت ہی جڑاؤ جواہرات سے مرصع تھا اور ریشمی کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا اور وہاں کے لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تب ان لوگوں نے کہا، تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت نے فرمایا، اگر تمہارا
حبل بت میری پیغمبری کی گواہی دے تو تم سب مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ کہا انہوں نے اگر ایسا ہوگا تو ہم ضرور سب ایمان لائیں گے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حبل بت کے اپنے پاس منگوایا، اس نے آتے ہی آپ کے حضور لبیک کہا۔ پھر آپ نے اس سے کہا اب تم ادھر کو آؤ، چنانچہ وہ ادھر کو لبیک یا رسول اللہ کہتا ہوا پھر رسول خدا کے سامنے بادب کھڑا ہو گیا۔ بس اسی وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لکڑی اس کو ماری اور پھر اس سے فرمایا کہ تو کہہ میں کون ہوں؟ وہ بولا انت رسول اللہ۔ ترجمہ یعنی آپ رسول خدا ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود لائق بندگی کے مگر اللہ تعالیٰ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد بندے اللہ کے ہیں اور بھیجے ہوئے اللہ کے ہیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تو کون؟ اس نے کہا میں تو ایک پتھر ہوں، ان لوگوں نے مجھے اپنی معبودی میں پکڑا اور یہ محض غلط ہے۔ جب ان لوگوں نے یہ حال دیکھا تو وہ ایک بارگی 12,000 سب کے سب سجدہ میں گر پڑے اور اپنے اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرنے لگے، پھر اسی وقت کامل مسلمان ہو گئے۔ معجزہ نمبر 39۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہو کر ابو ایوب انصاری کے گھر اترے تو ان کی صرف ایک ٹکڑا زمین تھی اور اس میں غلہ وغیرہ بھی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی گیہوں اس زمین میں بکھیر دی، چنانچہ چند ایام میں اگے اور پک کر تیار ہوئے کھیت کو کاٹا گیا اور پھر گندم کو پیس کر کھایا گیا، اور اس کے کاٹنے کے بعد اس کی جڑوں سے بینگن کا درخت پیدا ہوا۔ معجزہ نمبر 40۔ ایک روایت میں کہ حضرت فاطمہ کے نکاح کے روز حضرت عائشہ صدیقہ کھانا پکاتی تھی کہ آن حضرت نے اپنا ہاتھ مبارک اس چولہے میں تیز آگ جلتی تھی داخل کیا اور پھر دیر تک اس کے اندر اپنا دست مبارک رکھے رہے، لیکن آپ کے ہاتھ کو کسی طرح کچھ ضرر نہ ہوئی۔ معجزہ نمبر 41۔ روایت ہے کہ ایک دن ایک شخص انصار سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ میری 4 بیویاں ہیں لیکن فرزند ایک سے بھی نہ ہوا، یہاں تک کہ وہ سب بوڑھی ہو گئیں۔ پھر آن حضرت نے ان کی بیویوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس دعا کی برکت سے ان کی بیویوں کو استقرار حمل ہوا اور پھر فرزند پیدا ہوئے۔ معجزہ نمبر 42۔ روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کی راہ میں صحابہ کے ساتھ ایک مکان پر اترے، وہاں ساتھی نے شکایت کی یا رسول اللہ کھانا پکانے کے واسطے لکڑیاں نہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجائے لکڑیوں کے پتھر رکھ دیے، وہ مانند لکڑیوں کے جلتے رہے۔ معجزہ نمبر 43۔ روایت ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کو ساتھ لے کر غار ثور میں تشریف فرما ہوئے تو آپ کے ساتھ اس وقت درندے اور چرندے چلے آتے تھے اور باتیں کرتے جاتے تھے۔ معجزہ نمبر 44۔ ایک روایت میں کہ اہل طیف نے رسول خدا سے یہ معجزہ طلب کیا اگر اس پتھر سے ایک درخت میوہ دار پیدا ہو تو ہم سب آپ پر ایمان لائیں گے۔ یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم مبارک اس پتھر پر رکھ دیا، قدرت الہی سے ایک درخت میوہ دار اس پتھر سے پیدا ہوا۔ معجزہ نمبر 45۔ خبر ہے کہ حدیبیہ کی لڑائی کے روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن کو پکارا اور آن حضرت کئی دن راہ میں تھے، انہوں نے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ۔ اس آواز کو سن کر حضرت فاطمہ نے عرض کیا ہے میرے ابا جان میں بہت بھوکی ہوں۔ معجزہ 46۔ روایت ہے کہ خندق کی لڑائی کے روز
آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی مبارک سے مانند آفتاب کے روشنی ظاہر ہوئی اور اسی روشنی کی شعاع سے بہت سے لوگ غشی میں آ گئے۔ موضوع نمبر 47۔ ایک روایت میں ہے کہ انصاری قوم خزرج میں مقتول ہوا تھا اور ان کو قاتل کا دریافت کرنا مشکل تھا، تب انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں عرض کی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقتول پر کسی درخت کی شاخ رکھی، تب اس مقتول نے حکم الہی سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتلایا۔ معجزہ نمبر 48 دوسری قسط میں ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔